بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل ایمان سے اور اہل ایمان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے اس کی نوعیت ظاہر فرمائی گئی تھی، اور بتلایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل اسلام کی وہ ہمدردی اور خیر خواہانہ شفقت و تربیت فرماتے ہیں جو خود اپنا ان کا نفس بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے یہ سامنے کی لائٹ کھول دو، اوپر والی لائٹ کھول دو، سامنے کی اوپر والی سامنے کی لائٹ کھول دو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اہل اسلام کی جان و مال میں تصرف کرنے کا وہ حق پہنچتا ہے جو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ وہ آپ کو اپنے ماں باپ، اولاد اور اپنی جان سے بڑھ کر عزیز سمجھیں اور آپ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کریں۔ یہاں جو آیت اس وقت تلاوت کی گئی ہے، اس میں ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بلند درجہ انبیاء کو اس لیے ملا کہ ان پر محنت اور ذمہ داری بھی سب سے زیادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سارے نبیوں سے اقرار لیا، میثاقنی مضبوط اقرار لیا، پختہ اقرار لیا کہ وہ بے غرضی کے ساتھ انسانوں کو سچی باتیں بتائیں گے اور دین کے قائم کرنے اور حق تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں کوئی دقیقہ اور کسر نہ اٹھا رکھیں گے، اور اللہ کے بندوں کو اعتقاد اور عمل کے صحیح راستے پر ڈالنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور پھر یہ عہد و پیمان بھی کوئی ایسا ویسا نہیں، بلکہ بڑا سخت اور پکا قول و قرار لیا گیا۔ تو یہاں پہلے تو تمام انبیاء کا ذکر کیا اور فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور ہم نے عہد و پیمان لیا، مضبوط اقرار لیا سارے نبیوں سے، تمام پیغمبروں سے، اور اس کے بعد پھر 5 انبیاء کا مستقل تذکرہ کیا۔ پہلے تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ سب سے پہلے ومن کا سارے نبیوں سے اور آپ سے بھی ہم نے اقرار لیا، اور نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ ابن مریم سے۔
وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بہت خوب پختہ عہد لیا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچوں سے ان کے سچ کی تحقیقات کرے، جو عملی طور پر انبیاء کی ہدایت کو قبول کر لیں وہ سچے ہیں، اور جنہوں نے انکار کر دیا وہ کافر ہیں۔ تو بتلایا وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک اقرار تو اللہ رب العزت نے سارے ہی انسانوں سے لیا تھا، اور یہ اقرار اس وقت لیا جب آدم علیہ السلام کی پشت مبارک پر اللہ رب العزت نے اپنا دست مبارک رکھا اور قیامت تک کے تمام انسانوں کو وجود دے دیا۔ تو اس وقت پر اللہ رب العزت نے سارے انسانوں سے یہ عہد لیا کہ الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو سارے انسانوں نے اس کا اقرار کیا، بلا وربنا، بے شک کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ کی ربوبیت کا اقرار ہر انسان نے کیا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اس دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو اسی اقرار کو اپنی دل کی تختی پر لے کر آتا ہے، یعنی اللہ کے ایک ہونے کا اور ربوبیت کا، رب ہونے کا اقرار دل میں لے کر آتا ہے، اور دنیا کی آلائشوں سے اس کا دل بالکل صاف ہوتا ہے، جس کو کہا کل مولود یولد علی الفطرت، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت سلیمہ یہی ہے کہ انسان اپنے محسن کے احسان کو مانے، اور سب سے بڑے محسن اللہ رب العزت ہیں، جس نے انسان کو وجود دیا، اور اس سے پہلے یہ ساری کائنات انسان کی خدمت کے لیے اللہ رب العزت نے تیار کی اور بنائی۔ تو اس کی ربوبیت کا اقرار اور اس کی ربوبیت کا یقین دل میں لے کر بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر ماحول، سماج، رواج، والدین اسے جیسے گھر میں پیدا ہوتا ہے اسے ویسے ہی بنا دیتے ہیں۔ ابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، نہیں اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی پھر اپنی سوچ، اپنے فکر، اپنے ماحول میں اسے رنگ دیتے ہیں، اور وہ جو صبغت اللہ کا رنگ تھا وہ مندمل ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، اور اس کے اوپر پھر انسان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے کفر کی اور شرک کی پرتیں اور دلدل پڑنی شروع ہو جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ اس کو لاکھ کہا جائے، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، ساری کائنات کا بنانے والا ہے، نظام کو وہی چلا رہا ہے، روزی وہی دیتا ہے، ہوائیں وہ چلاتا ہے، اور چاند سورج کا نظام وہ چلا رہا ہے، بادل وہی برساتا ہے، کھیتیاں، غلے، میوے، اسے کتنی بھی حکمت کھول کھول کر سمجھائی جائیں، لیکن کفر اور شرک کی ایسی دلدل اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے، ایسی دبیز پرت اس پر چڑھ جاتی ہے کہ پھر اس کی سمجھ بات ہی نہیں آتی۔ چنانچہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے جب اللہ کی توحید کو بیان کیا کہ اللہ ایک اکیلا ہے اور ساری کائنات کے نظام کو وہی چلا رہا ہے، اور نہ کبھی سوتا ہے نہ اونگ آتی ہے اسے، وہ پوری قدرت کے ساتھ اپنی کائنات میں تصرف کر رہا ہے، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، اور حیرت سے کہنے لگے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارے معبودوں کا ایک معبود بنا دیا، یعنی ہم اتنے خدا مان رہے ہیں، اتنے معبودوں سے بھی ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے،
چنانچہ خود خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر دن کا الگ الگ بت ہوگا۔ مہینے کے 360 دن ہوتے ہیں، سال کے 360 دن ہوتے ہیں، تو الگ الگ ہر مہینے کے بت ہوں گے، ہر دن کے بت الگ الگ ہوں گے۔ پھر اس کے علاوہ لات ہے، عزیٰ ہے، منات ہے، حبل ہے، اور بہت سے بت تھے جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے، بنا رکھے تھے۔ تو انہیں حیرت ہوئی کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معبودوں کا ایک خدا بنا دیا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کیسی تعجب کی بات ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایک اکیلا رب ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اس میں کئی معبود ہوتے تو نظام کبھی کا کبھی درہم برہم ہو گیا ہوتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو ایک تو عہد و پیمان اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں سے اپنی ربوبیت کا لیا، دوسرا عہد اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے لیا کہ میں تمہیں پیغام دوں گا اور توحید کا پیغام، اور تمہیں شریعت دی جائے گی، نبوت دی جائے گی، تمہیں اس کے لیے انتھک محنت کرنی ہے اور جان مال سب کچھ اس کے لیے قربان کرنا ہے۔ چنانچہ انبیاء نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں اپنے اپنے زمانے میں کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ سب سے زیادہ قربانی چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس لیے سب سے پہلے آپ ہی کو مخاطب کیا کہ ہم نے سارے نبیوں سے پیغام یہ عہد و پیمان لیا مضبوط، اور آپ سے کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی قربانی سب سے زیادہ ہے۔ اگرچہ آپ سب سے بعد میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن آپ کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرما رکھا تھا وہ اس سے بھی پہلے آپ کو مقرر کر رکھا تھا، اور آپ اس وقت بھی نبی تھے جس کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی پانی اور مٹی کی شکل میں موجود تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی اس وقت طے کر دیا تھا، تو آپ وجود کے اعتبار سے بھی تمام عالم میں سب سے پہلے ہیں، اور نبوت کی ابتدا ہی آپ سے ہوئی ہے، اور پھر اختتام بھی آپ ہی پر ہوا نبوت کا۔ تو آپ فاتح بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں، یعنی اس سلسلے کو شروع کرنے والے بھی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا الست بربکم، تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح آگے بڑھ کر اس نے اس کا اقرار کیا اور کہا بلا وربنا، پھر ساری روحوں نے اس کا اقرار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے انتھک محنت کا عہد و پیمان سارے نبیوں سے لیا، اور سارے نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں وہ انتھک اس دین کے لیے محنت کی۔ وہی سلسلہ آج تک چلا رہا ہے۔ علماء کرام جب آخری درس دیتے ہیں اپنے شاگردوں کو، انہیں نصیحت اور وصیت کے طور پر دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی، اور امت کی طرف سے جو حالات اور تکلیفیں آئیں ان کو برداشت کر کے استقامت کی انہیں تلقین کی جاتی ہے۔ اور تصوف کے سلسلے میں تو باقاعدہ جب کسی کو خلافت اور اجازت دی جاتی ہے، عہد و پیمان لیا جاتا ہے کہ اس دین کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائیں گے اور اپنا رات دن ایک کریں گے، اپنے مقام سے ہٹ بڑھ کر بھی دور دور تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے انتھک محنت کریں گے۔ چنانچہ ہمارے دادا پیر غلام حبیب، مولانا پیر و مرشد عالم غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری دنیا میں جہاں تک جا سکے وہاں تک محنت کی، جزیروں میں بھی گئے، اور اس وقت بڑھاپے کی صورتحال یہ کہ آپ کی عمر 80 سے بلکہ 90 کے قریب تھی جب آپ برابر سفر کر رہے تھے، 80 اور 90 کے درمیان۔ ایک موقع پر اس بڑھاپے میں آپ کسی ایئرپورٹ پر تھے اور سامان تھا، تو آپ نے کسی کو اشارہ کیا اٹھانے کے لیے،
اس نے اٹھایا، وہ کوئی سرکاری کرمچاری تھا، اس نے کہا بڑے میاں اس بڑھاپے میں آپ کو یہ سب دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے، آپ گھر پہ رہیں نا، آپ کو کیا پریشانی ہے اتنی؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی ذمہ داری میرے اوپر وہ ہے کہ میں اس ذمہ داری کو لیے پوری دنیا میں پھرتا ہوں تاکہ ذمہ داری کا بوجھ ادا کر سکوں۔ چنانچہ آج بھی جنہیں یہ ذمہ داری دی جاتی ہے وہ ان تک کوشش کرتے ہیں، اور جو کوشش نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان سے پھر سوال کرے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس دین کے لیے جو تمہاری ذمہ داری بنتی تھی تم نے وہ محنت اور کوشش کیوں نہیں کی؟ تو تصوف کے سلسلے میں تو باقاعدہ عہد و پیمان لیا جاتا ہے کہ اس نسبت کے کو لے کر کے تم نور نسبت کو لے کر پوری دنیا کے اندر نور توحید اور نور رسالت اور سنت کو جگمگانے اور روشن کرنے اور پھیلانے اور اشاعت کرنے کی انتھک محنت کرو گے۔ اللہ تعالیٰ وہ حضرات جو محنتیں کر رہے ہیں ان کی محنتوں کو قبول بھی فرمائے اور برابر بھی فرمائے۔ تو دوسرا عہد و پیمان یہ تھا جو سارے نبیوں سے لیا گیا، اور پھر ایک عہد و پیمان اللہ تعالیٰ نے یہ تو اپنے لیے لیا تھا، ایک تیسرا عہد و پیمان اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیا، اور جو تیسرے سپارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ قرآن شریف اٹھانا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سارے نبیوں سے یہ عہد لیا کہ ہم تمہیں کتاب اور حکمت اور دانائی دیں گے، یعنی دین کی علم بصیرت دیں گے اور کتاب دیں گے، اور لیکن جب تمہاری نبوت کا چراغ روشن ہو رہا ہو اور تمہاری نبوت ہر طرف تسلیم کی جا رہی ہو، ایسے تمہارے کسی کے زمانے میں بھی ایک رسول آ جائیں، یعنی وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، تو تمہاری یہ ذمہ داری ہوگی کہ تم اپنی نبوت کو سمیٹ لو، ان پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو۔ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ اور وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میں تم سے اس پر مضبوط عہد لے رہا ہوں میں نہیں۔ تو سب نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، ٹھیک ہے تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو یہ عہد خاص لیا گیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارے نبیوں سے۔ تو ایک عہد تو سارے انسانوں سے لیا گیا، اور وہ اللہ نے اپنی ربوبیت کا لیا، اور پھر انسان چونکہ اس دنیا میں آ کر غافل ہو جاتا ہے اور اس عہد کو بھول جاتا ہے، اس عہد کو یاد دلانے کے لیے، توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور انسانوں کے اندر جو بگاڑ آ جائے اور عمل صالح سے ہٹ جائیں، سیدھی ڈگر سے ہٹ جائیں، تو انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے اور بگاڑ کو دور کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کو سمجھانے کے لیے یہ نبیوں سے عہد لیا گیا، جس میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اپنی بعثت کے اعتبار سے آپ سب سے بعد میں ہیں، لیکن سب سے پہلے اس عہد میں آپ کا ذکر کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فضیلت کے اعتبار سے آپ سب سے پہلے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم۔ ان آیات میں یعنی پچھلی آیتوں میں تو یہ تذکرہ تھا عہد و پیمان کا، جنہوں نے عہد کو مان لیا، قبول کر لیا، وہ اہل ایمان ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائیں گے، آپ کی سفارش کے مستحق ہوں گے اگر ان سے گناہ ہو گئے ہیں۔ لیکن جنہوں نے انکار کر دیا تو وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، اور مشرک کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز کریں۔ اگر وہ لوگ بھی مرنے سے پہلے ایمان قبول کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیں گے، ان کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر نہیں مانتے ہیں، اسی حالت میں اس دنیا سے جاتے ہیں، تو اللہ نے اعلان کر دیا وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔
ہم نے کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں ان آیات میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ ہوا کہ آپ جب مدینے پہنچے ہیں تو مدینے کی جتنی آبادی تھی وہ مختلف تھی۔ مکے میں تو ایک ہی دشمن تھے، بس وہ کفار و مشرکین، کافروں سے ہی مقابلہ تھا۔ لیکن جب مدینے آئے ہیں تو یہاں کفار بھی تھے، مشرکین بھی تھے، منافقین بھی تھے، اور پھر یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یعنی چوطرفہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے سابقہ پڑا ہے۔ تو آپ نے بڑی حکمت سے سب کو جمع کر کے اور شہری حقوق پر اور شہر کے امن و امان پر سب سے عہد و پیمان لے لیا کہ شہر میں رہتے ہوئے اگر کوئی آدمی کہیں سے حملہ کرے گا تو ہم سب مدینے کی حفاظت کے لیے اور مدینے کے باشندوں کی حفاظت کے لیے متحد ہوں گے اور دشمن سے ایک ساتھ ہو کر، ایک جٹ ہو کر کے مقابلہ کریں گے، اور کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بدعہدی اور بے وفائی نہیں کرے گا، اور اگر کسی نے اس عہد کی خلاف ورزی کی تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ طے کی جائے گی، جس کی سزا یہ تھی جو خود یہودیوں کے یہاں تھی کہ اگر کوئی بدعہدی کرتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، اس کا مال لوٹ لیا جائے، اور تو بچوں کو وہ غلام بنا لیا جائے۔ یہودیوں کے یہاں یہ تھا، اور اسلام میں جو ہے وہ تو یہ تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرما دیں وہ تو خود موجود تھے۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ جب وہاں پہنچے تو کفار مکہ نے اور یہودیوں نے اور باہر کے لوگوں نے دباؤ ڈالا کہ ادھر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان کے ذریعے سے پورے شہر کو، پورے مدینے کو پرامن بنا دیا تھا اور اندر کی سازشیں ختم کر دی تھیں، اور اس کی کوشش تھی کہ جب ہم اندر کی سازشوں سے فتنہ سے محفوظ ہوں گے تو ہم باہر کے جو حالات ہیں ان سے نمٹنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو حالات کچھ اس طرح کے بنے کہ نبوت کے 5ویں سال یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر وہاں آباد تھا، اور ان لوگوں پر باہر کے لوگوں نے، یہودیوں نے، مکے کافروں نے دباؤ ڈالا کہ یا تو تم نمٹ لو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ورنہ تو ہم جو ہے حملہ کریں گے اور ہم تم سے پہلے نمٹیں گے، اور تمہاری اولاد کو، نسلوں کو ہم تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے، کہ تم ڈٹ جاؤ اور وہاں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کوشش کر سکتے ہو کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایک تدبیر کی، اور تدبیر یہ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا ایک فیصلے کے لیے کہ آپ ہمارے درمیان ایک معاملہ ہے، فیصلہ فرما دیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اور جب آپ بیٹھے ہیں فیصلے کے لیے ایک دیوار کے پاس، تو ان حضرات نے یہ سازش کر رکھی تھی کہ آپ یہاں بیٹھیں گے، اوپر ایک بھاری پتھر رکھا تھا کہ ہم اوپر سے گرا دیں گے، اور جب وہ پتھر گرے گا تو آپ یہیں ختم ہو جائیں گے، اور جب آپ ختم ہو جائیں گے تو معاملہ ہی نمٹ جائے گا۔ لیکن ادھر آپ بیٹھے ہیں تو ایک دم حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اور وحی کے ذریعے سے آپ کو آگاہ کر دیا گیا کہ فوراً آپ یہاں سے ہٹ جائیں، اور انہوں نے آپ کے قتل کی سازش کی ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آ گئے۔ اب انہیں اندازہ ہو گیا، روکنے کی کوشش کی لیکن آپ نے کہا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے انہیں بلایا، ان سے کہا کہ تم نے یہ سازش کی، اور اس لیے اب اس کی سزا جو ہے تمہیں یہ دی جاتی ہے کہ تم مدینہ چھوڑ دو، نہیں اس طرح کی سازشیں پھر تم کرو گے۔ اور ان کی کتابوں میں یہی تھا، بلکہ ان کی کتابوں میں تو اس سے آگے تھا، انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نوٹس دے دیا کہ 10 دن کے اندر مدینے سے نکل جاؤ، ورنہ اس کے بعد تم میں سے جو یہاں پایا جائے گا قتل کر دیا جائے گا۔ اب مدینے میں چونکہ منافقین بھی تھے، جو ظاہر میں تو مسلمان تھے لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھے۔ منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی بن سلول نے ان یہودیوں کو درپردہ شہ دے دی کہ تم ڈٹ جاؤ، مدینہ چھوڑنے سے انکار کر دو، اور 2000 آدمیوں کے ساتھ تو میں تمہاری مدد کروں گا، دوسرے یہود قبیلہ بنو قریظہ وغیرہ وہ تمہاری مدد کریں گے، عرب کے دوسرے قبائل بھی تمہاری مدد کے لیے آ جائیں گے۔
چنانچہ جب چاروں طرف سے انہیں یہ قول و قرار دے دیا، انہیں مطمئن کر دیا، تو بنو نذیر نے ان کی باتوں میں آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ہم اپنا علاقہ نہیں چھوڑیں گے، آپ سے جو ہو سکے کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوٹس انہیں دیا تھا اس کی میعاد کے ختم ہوتے ہی ان کا محاصرہ کر لیا، اور ان کے حامی جب آپ نے ان کا محاصرہ کیا، گھیراؤ کیا، اب عبداللہ ابی بن سلول کی ہمت نہیں پڑی، اس لیے کہ منافق کے اندر ہمت کہاں ہوگی، وہ نہیں آیا ان کی مدد کے لیے، اور اندر سے کوئی نہ کوئی سازش کرتا تبھی باہر والے بھی آ سکتے تھے، تو اندر تو مدینے میں یہی تھا، اسی نے تو انہیں کہا تھا کہ 2000 آدمیوں سے میں مدد کروں گا۔ اب باہر کی مدد آئے تو کس اس پر آئے، بھروسے پر آئے، یہ پیچھے ہٹ گیا، اس نے کہا میں نہیں ساتھ دے سکتا بھائی، مجھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مار دیں گے، ان کے لوگ مار دیں گے، تو یہ تو پیچھے ہٹ گیا۔ اور جب یہ نہیں ہوا تو باہر کے لوگوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا، اور جب باہر سے بھی کوئی مدد نہیں آئی، بنو نذیر نے جب دیکھ لیا کہ اب کوئی راستہ ہے ہی نہیں بچ نکلنے کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر انہوں نے معاہدہ کیا، امن کا ہتھیار ڈال دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم میں سے ہر آدمی 3 آدمی ایک اونٹ پر جو کچھ لاد کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں، اور باقی سب کچھ یہیں مدینے میں چھوڑ جائیں۔ چنانچہ وہ تقریباً 600 اونٹوں پر اپنا سامان لاد کر لے گئے، اور اپنے ہاتھوں سے ہی مکانوں کو گرا گئے کہ تاکہ اس میں مسلمان نہ آباد ہوں، خود ہی گرا کر چلے گئے مکانوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جا کر کے پھر محنت کی، یہ خیبر میں آباد ہوئے، اور خیبر کے یہودیوں کو تیار کیا، پورے عرب میں انہوں نے محنت کری، ابو سفیان کو تیار کیا، اور عرب کے بڑے بڑے قبیلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تیار کر دیا، اور تیار کر کے تقریباً 12,000 کا لشکر انہوں نے مدینے کی طرف چڑھائی کے لیے شروع کر دیا، تیار کر لیا۔ اور ادھر شوال کے مہینے میں سن 5 ہجری اور فروری کا مہینہ تھا، 12,000 کا لشکر زیدار پورے ساز و سامان کے ساتھ آراستہ طاقت کے نشے میں چور مدینے پر چڑھائی کے لیے مکے سے نکلا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی اس نقل و حرکت کا علم ہوا تو سب سے پہلا کلمہ جو زبان مبارک پہ آیا وہ تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آپ نے پھر صحابہ سے مشورہ کیا تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہم لوگ ایسے موقع پر اہل فارس ایسا کرتے ہیں کہ خندق کھود کر خود کو دشمن سے محفوظ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اتنی بڑی جمعیت سے 3,000 کیسے مقابلہ ہو سکتا تھا، یہاں کل 3,000 صحابی تھے، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 صحابہ کو لے کر کے خندق کھودی، اور ہر یعنی آپ نے 10 آدمیوں کی ٹولی بنا دی، اور 4 گز کی خندق کے ہر ایک کو دے دیا۔ اس طرح سے 6 دن میں 5 گز گہری خندق اس طرح تیار ہوئی کہ اس کے کھودنے، پتھر توڑنے اور مٹی ہٹانے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کا بڑا حصہ رہا، اور روایات میں آتا ہے کہ سینے مبارک کے بال مٹی سے چھپ گئے تھے، اور یعنی آپ برابر ساتھ رہے۔ اور اس درمیان چونکہ رات دن لگے رہے تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ 4 نمازیں قضا ہو گئیں، کیونکہ دشمن کے وہاں سے چلنے کے بعد یہاں اطلاع ہوئی، اس سے پہلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں ہو سکی۔ تو مدینے کا فاصلہ یہ 450 کلومیٹر ہے، تو اگر ایک دن میں 40 کلومیٹر بھی چلا جائے تو 10 دن میں پہنچ جائیں گے، تو اتنی تیزی کا وہ چلے اور اتنی بڑی جمعیت کے ساتھ چلے تو مقابلہ تو ہو نہیں سکتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3.5 میل لمبی خندق کھود دی، اور 3,000 صحابہ کو لے کر کے چند ہی دنوں میں اسے تیار کر دیا۔ اس درمیان ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایک پتھر کی چٹان ایسی آ گئی کہ صحابہ اسے کھودنا چاہتے تھے، توڑنا چاہتے تھے، نہیں ٹوٹ رہی تھی، وہ بہت محنت اور مشقت کی،
نہیں ٹوٹی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے بہت محنت کی لیکن وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی مشورہ نہیں دیا کہ چلو یہ کر لو ایسا کر لو، نہیں، آپ خود تشریف لائے اور ان کے ساتھ موقع پر تشریف لائے اور خندق کے اندر اتر کر اور کدال اپنے دست مبارک لے کر اس چٹان پر بسم اللہ کہہ کر ایک ضرب لگائی تو وہ 1/3 کٹ گئی، دوبارہ ضرب لگائی تو 2/3 کٹ گئی، اور تیسری میں پوری ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے باہر تشریف لائے۔ جاڑے کا سخت موسم تھا، غلہ بہت مہنگا، بھوک کی وجہ سے پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے، مگر صحابہ ہیں کہ دین حق کی حمایت اور عشق الہی میں سرشار، زمین اور خندق کی کھدائی میں حیرت انگیز قوت اور ہمت مردانہ کے ساتھ مشغول تھے۔ صحابہ خندق کھودتے جاتے تھے اور یہ شعر پڑھتے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا، کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم نے جہاد کی بیعت کر لی ہے کہ ہم زندگی بھر جد و جہد اور اپنی جان کی بازی لگا کر رکھیں گے جب تک بھی ہماری جان میں جان ہے۔ دوسری جانب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ دعائیہ کلمات آپ کی زبان پر جاری تھے اور پڑھتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ عیش، اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے، بس آپ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دیجیے۔ تو اس طرح 6 روز میں 3.5 میل لمبی خندق تیار ہو گئی۔ ادھر صحابہ کی صورتحال یہ کہ بھوک کی وجہ سے نڈھال، غلہ کم، مہنگائی بہت اور پیٹوں پہ پتھر ملے ہوئے۔ ایک موقع پر صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا کہ اے اللہ کے رسول پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں کمر سیدھی کرنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے پھر فرمایا کہ تمہارے ایک بندھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنا شکم مبارک دکھلایا کہ میرے 2 بندھے ہوئے ہیں، یعنی آپ کی پیٹ پر اس کو کمر سیدھا کرنے کے لیے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، ان کا ایک بنا ہوا تھا۔ اسی درمیان حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت نقاہت اور کمزوری ہے، وہ گھر تشریف لے گئے اور اہلیہ سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ تھوڑے سے جو ہیں میں پیس دیتی ہوں، ایک بکری کا بچہ ہے، اسے ذبح کر دو۔ چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بکری کا بچہ ذبح کر کے تیار کر کے دیا کہ تم بناؤ۔ کہیں گے دیکھو، بیوی نے کہا جاتے ہوئے کہ دیکھو مجھے تم شرمندہ مت کرنا، کبھی زیادہ آدمی لے آؤ، بس 4-5 آدمیوں کا انتظام ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ گئے اور جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خاموشی سے جا کہا اللہ کے رسول 4-5 آدمیوں کا انتظام ہے، میں نے کیا، آپ چلے چلیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم اعلان کر دیا کہ بھئی جابر نے کھانے کی دعوت کی ہے۔ آپ نے اعلان پورا سبھی کے لیے اعلان کر دیا۔ اب حضرت جابر تو حیرت میں پڑ گئے کہ کیسے ہوگا، کھانا تو تھوڑا ہے۔ کہا اللہ کے رسول اتنا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، تم ابھی ان سے کہو کہ کھانا بنانا نہ شروع کریں اور ہنڈیا اتاریں نہ، جو اتار رکھی ہے، روٹی جب میں آؤں تو تب بنانی شروع کریں۔ چنانچہ نبی پاک نے گھر جا کر اہلیہ سے کہا، اہلیہ نے کہا ٹھیک ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، تم نے تو نہیں، اللہ کے رسول نے اعلان کیا۔ لیکن پھر اللہ جانے، ان کا نبی جانے۔ چنانچہ آپ تشریف لائے اور آپ نے آٹے میں لعاب دہن ملا دیا اور ادھر ہنڈیا میں لعاب دہن ملایا جو بن رہی تھی، اور کہا کہ بنانے والوں کو بلاؤ۔ چنانچہ روٹی بننی شروع ہوئی اور 5-5 7-7 آدمی آتے رہے اور کھاتے رہے، ہزاروں آدمی نے وہ کھانا کھایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے عزیز جو بھوکے ہیں انہیں بھی پہنچاؤ۔ چنانچہ وہ دوسرے مقامات پر بھی وہ کھانا پہنچایا گیا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی وہاں اس موقع پر مدد آئی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کا ذکر کیا ہے کہ پیغمبر وہ نعمت یاد کرو جب کہ تمہارے اوپر لشکر نے چڑھائی کی تھی، ہم نے تمہاری کیسے مدد کی۔ اللہ نے مدد اس طرح سے کی کہ وہ 1 مہینے تک تقریباً پڑے رہے، اور وہ ادھر مدینے کے اندر بھی بنو قریظہ نے بغاوت کر دی، ادھر بنی قریظہ نے بغاوت کر دی، ادھر منافقین جو ہیں وہ اجازت لے کر جانے شروع ہو گئے، کہنے لگے صاحب ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، اور بنو قریظہ نے اعلان کر دیا ہمارے گھروں پر پتہ نہیں کب حملہ کر دیں، ہمارے بیوی بچے محفوظ نہیں ہیں۔ اس لیے یہ صورتحال کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی اب مسلمانوں کے تو دل جو ہیں وہ بالکل منہ کو آ گئے،
ایک عجیب صورتحال، آنکھیں پتھرا گئی ان کی کہ اللہ اب کیسے ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر مدد بھیجی، تیز ہوا آئی، ٹھنڈی ہوائیں، اور اتنی تیز کہ کنکریاں اڑ کر ان کے لگنے لگیں اور ان کی ڈیگیں پلٹ گئیں اور ٹھنڈ سے ٹھٹھرنے لگے، اور ادھر منادی نے اعلان ہو گیا اور ابو سفیان خود گھبرا گیا، اس نے کہا بھئی چلو چھوڑو، کب تک پڑے رہیں گے، سارے قبیلے بھاگ کھڑے ہوئے وہاں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صبح معلوم ہوا کہ میدان بالکل صاف ہے، دیکھا تو بالکل میدان صاف تھا، آپ نے فرمایا کہ اب یہ حملہ نہیں کریں گے، ان کی ہمت نہیں ہوگی، آئندہ ہم ہی اقدامی کارروائی کریں گے، انہیں جتنی اقدامی کارروائی کرنی تھی کر چکے ہیں۔ اللہ نے اس کا یہاں تذکرہ کیا ہے ان آیات میں، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کا انعام اپنے اوپر یاد کرو جب تم پر بہت یاد کرو، اذ جاءتکم جنود، جب تم پر بہت سے لشکر چڑھائے تھے، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوج بھیجی جو تم کو دکھائی نہ دیتی تھی، یعنی فرشتے بھیجے جو نظر نہیں آ رہے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ